بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جو کچھ بتاؤ گے وہ درست ثابت نہ ہوا تب بھی ہمارے درمیان ہونے والی کوئی بات کسی تیسرے شخص کے کانوں تک نہیں پہنچ سکے گی۔ جو کچھ کہتے ہوئے ڈر رہے ہو بے خوف ہو کر کہہ ڈالو۔ وہ بولا، جیلانی، دناؤں کا کہنا ہے کمان سے نکلے ہوئے تیر اور زبان سے نکلی ہوئی بات پر آدمی کا کوئی اختیار نہیں رہتا اور اس کے نتیجے کا بھی کچھ علم نہیں ہوتا۔ کسی کو بعض اوقات آدمی کے اندازے بہت ہی غلط ثابت ہو جاتے ہیں۔ ہاں، یہ تم نے ٹھیک کہا ہے، مگر کبھی کبھی آدمی کو نتائج سے بے پرواہ ہو کر بھی کوئی جرأت مندانہ قدم اٹھا لینا چاہیے۔ مجھ سے کچھ کہتے ہوئے تمہیں خوفزدہ نہیں ہونا چاہیے۔ تم نے میرے ساتھ جو بلائی کی ہے اس کے بعد تمہیں کسی بھی قسم کا کوئی نقصان پہنچانے کا تو میں تصور بھی نہیں کر سکتا۔ ایسا طوطا چشم نہیں ہوں میں شرافت علی، تم مجھ پر آنکھ بند کر کے اعتبار کر سکتے ہو۔ وہ بولا، جیلانی، میں ایک شریف خاندان کا فرد ہوں۔ دمن نے میرے ساتھ زیادتی کرتے ہوئے دھوکے سے مجھے ایک گردے سے محروم کر دیا۔ میں نے اس پر شور شرابہ کیا تو اس نے مجھے روپے کی پیشکش کر دی۔ چونکہ میں ایک غریب آدمی تھا اور بڑی اسرت کی زندگی گزار رہا تھا، اس لیے اتنا بہت سا روپیہ دیکھ کر میرے قدم ڈگمگانے لگے۔ طمع نے مجھے گھیر لیا اور میں نے اس خارزار کی دشواریوں کا اندازہ کیے بغیر اس میں قدم دھر دیا۔ ابتدا میں مجھے یہ زندگی بہت اچھی لگی۔ دولت کی ریل پیل نے میری آنکھیں چندیا دی تھیں، کچھ نظر ہی نہیں آتا تھا۔ آنکھیں بند کر کے دوڑتا ہی چلا جا رہا تھا، لیکن آخر کب تک آنکھیں بند رکھ سکتا تھا؟ ایک نہ ایک دن تو تھکنا ہی تھا نا، اور جب تھک کر سستانے کے لیے بیٹھا تو آنکھیں کھول کر اپنے گرد و پیش کو بھی دیکھا۔ اس وقت یہ احساس ہوا مجھے کہ میں اپنے مقام سے بہت دور نکل آیا ہوں۔ ارد گرد کی تمام چیزیں، سارا ماحول نا آشنا، اور سب سے اذیت ناک بات یہ تھی کہ یہاں میں آزادی اور سکون کا ایک سانس بھی نہیں لے سکتا تھا۔ یہ جان کر مجھے وحشت ہونے لگی۔ اس ماحول میں اپنا دم گھٹتا ہوا محسوس ہونے لگا۔ جی چاہا سب کچھ تلپٹ کر دوں اور نکل جاؤں یہاں سے، مگر یہ اب کسی طرح بھی میرے لیے ممکن نہیں رہا تھا۔ میں جس دلدل میں اتر چکا ہوں وہاں سے بے سلامت واپسی کی کوئی صورت ہی نہیں ہے۔ تم بھی کوئی ایسی راہ مستقیم کے مسافر تو نہیں ہو؟ زندگی تمہاری بھی بہت پر ہنگامہ رہی ہے۔ تم نے اپنے لیے قدم قدم پر مصائب کے پہاڑ کھڑے کر رکھے ہیں۔ زمین پر پیر ٹکانے کی جگہ بہت کم رہ گئی ہے تمہارے پاس، مگر تمہیں مجھ پر یہ برتری اب بھی حاصل ہے کہ تم میری طرح غلام نہیں ہو۔ کسی انسان کے احکامات کی پابندی فرض نہیں ہوئی ہے تم پر، اور یہ ایک بہت بڑی نعمت حاصل ہے تمہیں۔ میں چاہتا ہوں اسے ضائع نہ کرو۔ دمن یا اس کے آقاؤں کے ساتھ اس تاریک غار میں نہ اترو جہاں سے واپسی کا کوئی راستہ نہیں ہے۔ آدمی کے لیے وہ لوگ جونک کی طرح چمٹ جائیں گے، تمہیں اور تمہارے لہو کی ساری گرمی چوس لیں گے۔ میں نے اس کے شانے پر ہاتھ رکھ کر محبت سے کہا، تو اندر سے کچھ اور ہی ثابت ہوا ہے یار، بڑا ہی شفاف دل لیے پھرتا ہے تو اپنے سینے میں تجھے ایسا بالکل نہیں سمجھتا تھا۔ سچ کہا ہے کسی نے، آدمی اگر فطرتاً برا نہ ہو تو برائی کی راہ پر زیادہ دن نہیں چل سکتا۔ مجھے خوشی ہے میرے عزیز، تیرا ضمیر زندہ ہے ابھی، جو تجھے کچوکے دیتا رہتا ہے اندر ہی اندر۔ ہاں یار، بڑا احسان ہے اس رب العالمین کا کہ اس نے میرے ضمیر کو موت کی نیند نہیں سلا دیا، ورنہ میں بالکل ہی برباد ہو جاتا۔ ہاں، تجھے شکر گزار رہنا چاہیے اس کا، وہی تو سہارا ہے ہم سب کا۔ اور یہ تو دمن کے کن آقاؤں کا ذکر کر رہا تھا؟ یہ تو بتا ذرا مجھے، یہ تیری لیزی بیگم جو ہے نا، اس کا باپ آرتھر فینلی وہاں امریکہ کی ریاست سان فرانسسکو میں منشیات کے اسمگلروں کا سرگنا ہے۔ ڈاکٹر دمن آج کل اس کے لیے کام کر رہا ہے۔ دمن اس رذیل آرتھر کے لیے منشیات اسمگل کراتا ہے، اس کے عوض آرتھر اسے اور اس کے کالے دندوں کو تحفظ فراہم کرتا ہے۔ یوں وہ دونوں ایک دوسرے کے کام آتے ہیں، مگر دمن کی حیثیت اس کے ایک محکوم کی سی ہے۔ آرتھر کی اجازت کے بغیر وہ کوئی کام نہیں کر سکتا ہے۔ ہر بات کی پیشگی اطلاع دینا ہوتی ہے آرتھر کو۔ تم جو ہیرے لے کر آئے تھے ان کی خبر ہے اسے، اور چونکہ آرتھر کو ہیروئن کی نئی کھیپ جلد از جلد مطلوب ہے، اس لیے دمن ہیروں کی گمشدگی کو زیادہ اہمیت نہیں دے رہا ہے، ورنہ طوفان کھڑا کر دیا ہوتا اس نے اب تک۔ وہ اسی بات پر زور دے رہا ہے زیادہ سے زیادہ کہ تمہیں ہیروئن دے کر فوراً روانہ
روانہ کیا جائے وہ تمام رکاوٹیں جو تمہاری راہ میں حائل ہیں جلد از جلد دور کر دی جائیں۔ چنانچہ پنڈی میں اس کے تمام کارندے تمہاری بہن آسیہ اور اسلم آبی کی رہائی کے لیے دن رات کوشاں ہیں۔ اسی لیے میں نے سمجھا تھا شاید ان دونوں کی آزادی انہی کی مرہون منت ہے، مگر تم کہتے ہو کہ انہیں کسی اور نے ہی رہائی دلائی ہے۔ ہاں سچ یہی ہے جو میں نے تمہیں بتایا ہے، ان لوگوں کا کوئی دخل نہیں ہے اس میں نے فوراً کہا، مجھے یقین ہے تمہاری بات پر تم جیسا شہ زور شخص جھوٹ نہیں بول سکتا۔ اب میں تمہیں بتاتا ہوں، لیزی یہاں کے اسمگلروں کے لیے ایک خاصی جانی پہچانی لڑکی ہے، وہ یہاں تمہارے ساتھ اسی لیے آئی ہے کہ ان لوگوں میں تمہیں اچھی طرح روشناس کرا دے تاکہ وہ لوگ دقت ضرورت تمہیں کیریئر کے طور پر استعمال کرتے رہیں۔ اسمگلروں کو نئے چہروں کی ہمیشہ ضرورت رہتی ہے۔ دمن نے تم سے صرف ایک بار اپنا مال سان فرانسسکو پہنچانے کا وعدہ لیا ہے، لیکن الزبتھ یہاں ایسا انتظام کرنے میں مصروف ہے کہ تم جب بھی ان کے ہاتھوں سے نکلنے کی کوشش کرو گے، ان سے الگ ہونا چاہو گے یا ان کے کام آنے سے انکار کرو گے، وہ تمہیں مختلف ہتھ کنڈے استعمال کر کے اپنے ارادوں میں کامیاب نہیں ہونے دیں گے۔ وہ کون سے ہتھ کنڈے استعمال کر سکتے ہیں میرے خلاف؟ کچھ ان کے بارے میں بھی بتا دو۔ میں نے کہا، ہماری دنیا میں کچھ ایسے لوگ بھی ہیں جو بظاہر بے حد معزز اور شریف ہیں، اپنی اس حیثیت میں وہ خاص اثر و رسوخ کے مالک ہیں۔ وہ تمہیں ان سے بھی متعارف کرانا چاہتی ہے۔ وہ لوگ تمہیں کبھی بھی اس دنیا سے کنارہ کشی اختیار نہیں کرنے دیں گے۔ اگر تم نے ایسا کرنے کی کوشش کی تو پہلے تو اپنے ذرائع استعمال کریں گے، ڈرا دھمکا کر تشدد کر کے تم سے متعلق کسی شخص کو نقصان پہنچا کے تمہیں روکنا چاہیں گے۔ اس میں بھی ناکامی ہوئی تو پولیس کو پیچھے لگا دیا جائے گا، تمہارے غرض زندگی اجیرن کر دیں گے وہ تمہاری۔ فرض کرو آخری حربے کے طور پر انہوں نے پولیس کے حوالے کر دیا مجھے، تو اس سے انہیں کیا فائدہ پہنچے گا؟ اگر پولیس سے نجات حاصل کرنے کے لیے تم نے ان کی بات مان لی تو وہ تمہیں آزاد کرا لیں گے، اور یہ ان کے لیے مشکل کام نہیں ہے، لیکن یہ اتنا آسان بھی نہیں ہے پیارے بھائی۔ میں ایک سزا یافتہ جیل توڑ کے بھاگا ہوا اشتہاری مجرم ہوں۔ ایک بار بھی پولیس کے ہاتھ آ گیا تو دوبارہ کوئی میری شکل بھی نہیں دیکھ سکے گا، لہٰذا اس طرح تو میں ہاتھ نہ آ سکوں گا ان کے۔ پولیس کے حوالے کر کے وہ ایک طرح کی انتقامی کارروائی تو کر سکتے ہیں میرے خلاف، کوئی فائدہ مجھ سے حاصل نہیں کر سکتے۔ یہ تو تمہارا خیال ہے جیلانی، تم جانتے نہیں ہو ان لوگوں کو، اس لیے ایسا کہہ رہے ہو۔ ان کے ہاتھ بہت لمبے ہیں، ان کے ایک اشارے پر اچھا بھلا شریف آدمی پا بجولا کال کوٹھڑی تک جا پہنچتا ہے، اور کال کوٹھڑی میں پڑا ہوا قیدی آزادانہ شہر میں گھومتا پھرتا ہے۔ وہ ان کا مال ادھر سے ادھر کرنے میں مصروف رہتا ہے، اور دنیا سمجھتی رہتی ہے کہ وہ اپنی سزا کے دن پورے کر رہا ہے۔ دیکھو یار شرافت علی، کسی 2 ٹکے کے چور اچکے کا نام تو غلام جیلانی نہیں ہے۔ میرا واسطہ اب تک ایسے ہی لوگوں سے رہا ہے جن کے نزدیک انسانی زندگی کی کوئی اہمیت ہی نہیں رہی ہے۔ کبھی قتل و غارت گری مشغلہ ہے ان کا۔ میں نے جتنے قتل کیے ہیں ان میں سے کم ہی ایسے ہوں گے جو میرے اپنے حساب میں ڈالے جا سکیں، بیشتر تو انہی ذی حیثیت لوگوں کے کھاتے میں جاتے ہیں۔ میرے یوں آزادانہ دندناتے پھرنے کی وجہ بھی یہی ہے، میرے اور ان کے درمیان باہمی تعاون کا مضبوط رشتہ قائم رہا ہے۔ یہ رشتہ میں ان اسمگلروں کے ساتھ نہیں جوڑ سکتا، یہ ملک اور قوم کے دشمن ہیں، میرے ملک کی بنیادیں کھوکھلی کر رہے ہیں۔ کسی ایک یا 10-20 برے لوگوں کو مار دینا کوئی قومی نقصان نہیں ہے، جبکہ یہ لوگ میری پوری قوم کا قتل عام کرنا چاہتے ہیں، اور یہ چاہتے ہیں میں اس کام بد میں ان کی مدد کروں۔ یہ میں کیسے کر سکتا ہوں؟ میرے یار تو سوچ تو ذرا، کیا کام لینا چاہتے ہیں یہ مجھ سے، اور کیا میں تجھے ایسا ہی وطن فروش نظر آتا ہوں؟ میں اپنے سوہنے وطن کی مٹی کو ان کے لہو سے لالا زارب تو بنا سکتا ہوں، ان کے ناپاک عزائم کی تکمیل میں ان کا معاون کسی قیمت پر نہیں ہو سکتا۔ اب جب کہ تو نے مجھ پر اعتبار کر کے اپنے دروں بروں کو میرے سامنے الٹ ہی دیا ہے تو میں بھی تجھ سے کچھ چھپانا نہیں چاہتا۔ تیرے لیے بھی میرا یہی مشورہ ہے شرافت علی کہ اپنے شریفانہ نام کی لاج رکھ لے، چھوڑ ان کالے دندوں کو اور لعنت بھیج دے اس مال و دولت پر جو ایک دن قبر میں تجھے سانپ بچھو بن کر ڈسنے آ جائے گی۔ میری بات مان پیارے بھائی، کچھ اپنی عاقبت سنوارنے کے کام بھی کر لے، نیکیاں بھی شامل کر لے کچھ اپنے اعمال نامے میں، ان کی بھی ضرورت پڑے گی تجھے ایک دن۔ اس نے پرجوش انداز میں میرا ہاتھ اپنے ہاتھوں میں
میں لے لیا۔ چہرہ اس کا جذبات کی فراوانی کے سبب تمتما اٹھا تھا۔ وہ اوہ جیلانی میرے عزیز، میرے دوست، تو نے تو میرے دل کا سارا بوجھ ہلکا کر دیا ہے۔ میں تو خواہ مخواہ ہی فکر مند ہو رہا تھا۔ اتنے دن سے مجھے کیا معلوم تھا کہ تو اندر سے کتنا اجلا ہے، کیسا صاف باطن شخص ہے۔ میں بھی تجھے ایسا نہیں سمجھتا تھا یار جی، میں نے تجھے بھی غداروں کی فہرست میں شامل کر رکھا تھا۔ یہ اچھا ہی ہوا آج تو کھل گیا میرے سامنے، ورنہ کسی دن تیرا کام تمام ہو جاتا میرے ہاتھوں۔ حالانکہ تیرے جیسے لوگوں کی ان دنوں مجھے سخت ضرورت ہے۔ ہاں بھائی، کچھ خدا کو ہی شاید ہماری بلائی منظور تھی جو آج یہ موقع فراہم کر دیا ہے اس نے ہمیں۔ اب ہم ساتھ مل کر زیادہ مؤثر انداز میں کام کر سکیں گے۔ تیرا ساتھ ہو جانے کے بعد میری طاقت دگنی ہو جائے گی۔ مجھے یقین ہو گیا ہے اب ہم ان کی بیخ کنی میں ضرور کامیاب ہو جائیں گے۔ کتنی سچی بات کہی ہے کسی نے کہ آدمی نیک مقصد لے کر نکلتا ہے تو لوگ خود بخود اس کے ساتھ شامل ہو جاتے ہیں۔ بالکل ٹھیک کہہ رہا ہے تو۔ اب ذرا یہ بھی بتا دے ویر میرے، کچھ لوگ بھی ساتھ ہیں تیرے یا اکیلا ہی اس راہ پر چل پڑا ہے تو؟ ہاں ہیں کچھ اور لوگ بھی ہیں میری طرح کہ جن کی مجبوریوں نے انہیں اس دلدل میں لا ڈالا ہے اور اب وہ اس سے نجات حاصل کرنے کے لیے اپنا سب کچھ قربان کر دینے پر بھی تیار ہیں۔ کھل کر وہ اس لیے سامنے نہیں آئے ہیں ابھی کہ انہیں اپنے پیاروں کی زندگیاں عزیز ہیں۔ وہ اس بات سے خوفزدہ ہیں کہ ان کی وجہ سے ان کے اقربا مصائب کا شکار نہ ہو جائیں۔ ایک بات کا خاص طور پر خیال رکھنا شرافت علی، ہمیں اس وقت تک کھل کر سامنے نہیں آنا ہے جب تک ایک ایک غدار ہماری نظروں میں نہ آ جائے۔ اگر ایک بھی بچ گیا ہمارے ہاتھ سے تو وہ ہماری ساری کارگزاری پر پانی پھیر دے گا۔ اس کی تم فکر ہی نہ کرو جیلانی، ایک ایک آدمی سے اچھی طرح واقف ہوں میں، کوئی چھپا ہوا نہیں ہے مجھ سے۔ یہ دعویٰ کیسے کر رہے ہو تم جبکہ ابھی کچھ ہی دیر پہلے تم اس بات پر حیران ہو رہے تھے کہ الیگزینڈر کا اصل نام اگر جیرالڈ ہے تو وہ خود کو اپنے اصل نام سے متعارف کیوں نہیں کراتا ہے لوگوں میں؟ ہاں میرے یار، یہ تو واقعی تعجب کی بات ہے میرے لیے۔ اسے یہاں تمام ہی لوگ الیگزینڈر کے نام سے جانتے ہیں جو ایک جرمن باشندہ ہے۔ کچھ انڈسٹریز میں سرمایہ کاری بھی کی ہوئی ہے اس نے، جس کی وجہ سے تاجروں اور صنعت کاروں کی برادری میں جرمن صنعت کار کی حیثیت سے پہچانا جاتا ہے۔ یہ بات صرف ہم جیسے لوگ نہیں جانتے ہیں کہ وہ صنعت کار منشیات کا کتنا بڑا اسمگلر ہے، خود دولت کے لیے اتنا گھناؤنا کام کرتا ہے اور عام لوگوں میں بیٹھ کر سرمایہ داروں کے خلاف تقریریں جھاڑتا رہتا ہے، سوشلزم کا زبردست پرچار کرتا ہے۔ اس کا خیال ہے ہمارے ملک کے لیے سوشلسٹ نظام معیشت سے بہتر کوئی نظام نہیں ہے۔ ہاں اصل مقصد تو یہی ہے اس کا، یہی زہر ہماری قوم کو پلانے کے لیے تو اس نے صنعت کار کا لبادہ اوڑا ہے۔ اس جیسے لوگ جب عوام کے سامنے ایسے خیالات کا اظہار کرتے ہیں تو ناسمجھ لوگ ان سے متاثر ہو کر ان کے ساتھ ہو جاتے ہیں۔ تم نے دیکھا ہوگا جب بھی کسی سرمایہ دار یا جاگیردار نے سرمایہ داری کے خلاف آواز بلند کی، عوام جوگ در جوگ ان کے پیچھے ہو لیتے ہیں۔ وہ سوچنے کی زحمت ہی نہیں کرتے کہ ایک سرمایہ دار انہیں اپنی دولت کیسے دے دے گا، ایک جاگیردار اپنی زمینیں ان میں کس طرح تقسیم کر دے گا۔ یہ پرفریب نعرے انہیں مزید پستی میں دھکیل دینے کے لیے ایجاد کیے گئے ہیں، انہیں غلامی کی زنجیروں میں جکڑ دینے کے لیے یہ ہم رنگ زمین جال تیار کیا گیا ہے۔ مگر یار اس کی ایک بات نے سخت حیران کیا ہوا ہے، مجھے سمجھ میں نہیں آتا کہ اس کو کس کھانے میں فٹ کروں میں۔ ایسی کیا بات ہے، کون سی چیز دیکھی ہے تم نے اس میں جس نے تمہیں گو مگو کی کیفیت سے دوچار کر رکھا ہے؟ وہ بابا اسحاق کا بڑا معتقد ہے، اکثر ان کے آستانے پر حاضری دینے چلا جاتا ہے۔ ایک غیر مسلم کو کسی پیر فقیر کا ایسا معتقد میں نے پہلے کبھی نہیں دیکھا۔ ان کے بڑے گن گاتا ہے، وہ بہت ہی عقیدت اور احترام سے نام لیتا ہے ان کا۔ مجھے ایک دم ہنسی آ گئی، میں نے کہا اسی لیے میں کہہ رہا تھا میرے ویر تیری معلومات بہت خام ہیں، ابھی بس یوں ہی دعوے کر رہا تھا تو کہ ایک ایک آدمی تیری نظر میں ہے سب سے اچھی طرح واقف ہے، حالانکہ مجھے پورا یقین تھا تو صرف انہی لوگوں کو جانتا ہے جو منظر عام پر ہیں۔ وہ جو پسے دیوار بیٹھے ڈوریاں ہلا رہے ہیں انہیں بالکل نہیں جانتا تو۔ کیا مطلب ہے تمہارا؟ کیا تمہارے خیال میں بابا صاحب کے آستانے میں کوئی ڈوریاں تھامے بیٹھا ہے اس کی؟ ہاں وہ کٹھ پتلی وہیں سے
نچائی جا رہی ہے، اصل طوطا تو اسی پنجرے میں بیٹھا ہے۔ یہ کیا کہہ رہے ہو جلانی؟ اتنے پہنچے ہوئے بزرگ کے آستانے میں کسی بدکار کو کیسے پناہ مل سکتی ہے؟ تم جانتے نہیں ہو اسے؟ بابا صاحب کو بڑے کامل بزرگ ہیں، وہ ان کی نظریں آدمی کو اندر تک سے کھنگال ڈالتی ہیں، پھر یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اوئے بس چپ کر جا یار، پتا ہے مجھے سب کچھ خوب جانتا ہوں میں اس کامل بزرگ کو۔ وہ حیرت سے آنکھیں پھاڑ کے مجھے دیکھتا رہا۔ اس کے اس احتجاب سے صاف ظاہر تھا کہ وہ میری بات پر یقین کرنے پر تیار نہیں ہے۔ اس بہروپیے یہودی نے نہ جانے کس طرح لوگوں کو اس قدر متاثر کر لیا تھا، نہ جانے کون سا جال ڈالا تھا اس نے ان پر کہ وہ اسے پیر کامل سمجھنے لگے تھے۔ اس کے بارے میں کوئی غلط تصور سماتا ہی نہیں تھا کسی کے دماغ میں۔ میں اسے یوں ہی حیران و پریشان چھوڑ کر اٹھ گیا۔ اچھا بھائی تو یوں ہی آنکھیں پھاڑے بیٹھا رہ، میں ذرا لاہور فون کر کے ماں جی کو اپنی خیریت سے آگاہ کر دوں اور آسیہ سے بھی دو باتیں کر لوں، میری بہن وہاں میری منتظر بیٹھی ہوگی۔ اس نے کوئی جواب نہیں دیا۔ میں نے ٹیلی فون کے پاس جا کر اس کا ریسیور اٹھا لیا اور نمبر ڈائل کرنے لگا۔ تیسری کوشش کے بعد دوسری طرف گھنٹی بجنے کی آواز سنائی دی۔ چند لمحے بعد ادھر سے ریسیور اٹھا کر ہیلو کہا گیا۔ میں نے اس کی آواز پہچان کر کہا، اوے حیدر کیا حال ہے بچے، ٹھیک تو ہے نا تو؟ اس نے بھی فوراً ہی میری آواز پہچان لی تھی، جلدی سے بولا، اجی اپنے سردار صاحب السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ او بھائی کیسا ہے تو؟ خیریت سے تو ہے نا سب؟ ہاں جناب بالکل اللہ کا فضل ہے۔ آپ کیسے ہیں جناب؟ آپ تو ادھر کراچی جا کر بھول ہی گئے ہیں ہم سب کو۔ او نہیں یار، یہ کس نے کہہ دیا تجھ سے؟ بس ذرا مصروفیت بڑھ گئی کچھ۔ ماں جی کہاں ہیں؟ وہ ادھر کمرے میں ہی ہیں جی، بہت یاد کرتی ہیں وہ آپ کو، اور اپنی آسیہ بی بی بھی بڑا یاد کرتی تھیں جی آپ کو۔ اور وہ آبی صاحب مل گئے ہیں آپ کو ادھر کراچی میں؟ ہاں مل گیا ہے وہ مجھے۔ اور یہ تو آسیہ کے بارے میں کیا کہہ رہا تھا؟ یاد کرتی تھیں سے کیا مطلب ہے تیرا؟ کیا کہیں چلی گئی ہے وہ؟ گھر میں نہیں ہے کیا؟ کہاں جناب، ادھر تو وہ بس 4 ہی دن ٹھہری تھیں۔ جس دن آبی صاحب کراچی روانہ ہوئے اس کے دوسرے ہی دن وہ بھی روانہ ہو گئی۔ ماں جی کو بالکل چپ ہی لگ گئی ہے ان کے جانے کے بعد، کھانے پینے میں بھی جی نہیں لگتا ان کا۔ اوہ لیکن کہاں گئی ہے؟ کچھ بتا کے بھی گئی ہے یا نہیں؟ ماں جی نے روکنے کی کوشش نہیں کی اسے؟ بہت کوشش کی تھی انہوں نے تو جناب، مگر وہ رکی ہی نہیں۔ کسی طرح کہتی تھی بہت ضروری کام ہے ادھر سکھر میں، جلد ہی آ جاؤں گی۔ کیا کہا تو نے؟ سکھر گئی ہے وہ؟ تجھے یاد ہے اچھی طرح؟ سکھر ہی کہا تھا اس نے۔ ہاں جناب میں نے خود سنا تھا اپنے کانوں سے، کوئی لاکھو لاشاری ہے وہاں۔ اس سے کچھ حساب کتاب کی بات کی تھی انہوں نے۔ میرے پورے وجود میں بجلی سی لہراتی چلی گئی، سن کر سکتے کی سی کیفیت طاری ہو گئی تھی مجھ پر۔ وہ اپنے بچے کے لیے لاکھو کی طرف گئی تھی، اس نے لاکھو کو اپنے ہاتھ سے گولی مارنے کی قسم بھی اٹھائی ہوئی تھی، اور لاکھو جس طرح اسے ٹوٹ کر چاہتا تھا میں جانتا تھا وہ اس کے ہاتھوں مرنا بھی قبول کر لے گا، نہ اس پر ہاتھ اٹھائے گا اور نہ ہی اس سے بچنے یا بھاگنے کی کوشش کرے گا۔ وہ بخوشی موت کا خیر مقدم کر کے اس کی قسم پوری کر دے گا۔ پھر اس کے آدمی آسیہ کا کیا اشر کریں گے؟ اس کے خیال سے ہی میرے بدن میں لرزہ سا طاری ہونے لگا تھا۔ آسیہ کا وہاں سے سلامت واپس آ جانا کسی طرح بھی ممکن نظر نہیں آتا تھا۔ میری خاموشی طول کھینچنے لگی تو حیدر نے ہیلو ہیلو کہہ کر مجھے پکارنا شروع کر دیا۔ ہاں کیا بات ہے؟ میں نے پوچھا۔ وہ جناب آپ تو ایک دم ہی چپ ہو گئے، میں سمجھا شاید فون رکھ دیا ہے آپ نے۔ نہیں میں موجود ہوں ادھر، تو نے بہت بری خبر سنائی ہے مجھے آسیہ کے بارے میں بس سن ہو کر رہ گیا تھا۔ ہاں جناب مگر اس میں میرا تو کوئی قصور نہیں ہے نا جی، آپ نے خود ہی پوچھا تھا اس لیے بتانا پڑا مجھے۔ میں اگر نہیں پوچھتا تو نہیں بتاتا، تو کچھ بھی لا علمی میں ہی رکھتا ہے مجھے۔ اوے حیدر کیسا ذلیل آدمی ہے تو؟ دیکھے نا سردار صاحب، بڑے بوڑھے کہتے تو غلط تو نہیں کہتے ہیں نا کہ وہ پردیش میں آدمی کو کوئی خبر نہیں دینا چاہیے۔ اچھا بک بک نہیں کر زیادہ، ماں جی کا خیال رکھ صحیح سے، ان کا دل بہلانے کی کوشش کیا کر۔ وہ تو میں کرتا ہی رہتا ہوں جی، اور جناب اپنی نصف بہتر کو تو میں نے ماں جی کی خدمت پر ہی مامور کر رکھا ہے۔ یہ تو نے بہت اچھا کیا ہے حیدر، اسے کہہ دے کہ وہ ماں جی کو خوش رکھنے کی کوشش کیا کرے، اداس نہ ہونے دے بالکل انہیں۔ اس کی تو آپ فکر ہی نہ کریں سردار صاحب، ہمیں یہاں کام ہی کیا ہے ماں جی کی خدمت کے سوا؟ کوشش تو ہم یہی کرتے ہیں کہ وہ خوش رہیں، پر وہ
آسیہ بی بی کے جانے سے اداس ہو گئی ہیں، آپ ذرا تسلی دے دیں انہیں۔ ہاں یار یہ بہت ضروری ہے، میری آواز سن کر ان کے دل کو ڈھارس ملے گی، ذرا دیکھو کیا کر رہی ہیں وہ، میری بات کرا ان سے۔ ابھی لیں صاحب، یہ فون اٹھا کر ان کے پاس ہی لے جاتا ہوں، وہ کمرے میں ہیں اپنے۔ چند منٹ خاموشی رہی، پھر مجھے حیدر کی آواز سنائی دی، وہ ماں جی سے کہہ رہا تھا، لیں ماں جی یہ فون پر بات کریں، آپ کے پتر نے کراچی سے فون کیا ہے اور آپ سے بات کرنا چاہتے ہیں وہ۔ دوسرے لمحے ماں جی کی آواز میرے کان میں پڑی، پتر غلام جلانی ٹھیک تو ہے نا تو؟ میں نے انہیں سلام کر کے کہا، آپ کی دعائیں میرے ساتھ رہتی ہیں ماں جی، پھر مجھے کیا ہو سکتا ہے، آپ بتائیں آپ تو ٹھیک ہے نا؟ یہ حیدر ٹھیک ٹھاک خدمت کر رہا ہے آپ کی، پریشان تو نہیں کرتا نا؟ یہ نہیں پتر، یہ دونوں ہی بڑا خیال رکھتے ہیں میرا، بہت خدمت گزار بچے ہیں، رب انہیں حیاتی دے، دعائیں بڑی لیتے ہیں، بالکل اولاد کی طرح خدمت کرتے ہیں میری۔ ماں جی یہ آپ نے آسیہ کو کیوں جانے دیا؟ بڑی مشکل سے تو جان چھوٹی تھی اس کی، اب پھر کوئی مصیبت لگا لے گی گلے۔ بیٹا میں نے تو بڑی کوشش کی پر اس کے منہ کو اب خون لگ چکا ہے، اب گھر میں بیٹھنے کی عادت نہیں رہی ہے اسے۔ کہتی تھی ادھر سکھر میں کوئی وڈیرا ہے لاکھو لاشاری، اس کی طرف کچھ پرانا قرضہ نکلتا ہے اس کا، وہی وصول کرنے جا رہی ہے۔ ہاں وہ مجھے پتا ہے، اس کا حساب کتاب باقی ہے۔ لاکھو لاشاری کی طرف پرانا جھگڑا چلا آ رہا ہے ان دونوں کا۔ کیسا جھگڑا چل رہا ہے اس کا بیٹا تو جانتا ہے؟ اس لاکھو لاشاری کو کوئی گڑبڑ والی بات تو نہیں ہے نا؟ نہیں ماں جی آپ فکر مند نہ ہو، بہت اچھا بندہ ہے وہ، بے حد چاہتا ہے وہ آپ کی بیٹی کو اور دلہن بنانا چاہتا ہے وہ اسے اپنی، مگر وہ آسیہ اس کے لیے راضی نہیں ہوتی ہے، اسی لیے وہ قرضہ واپس نہیں کر رہا ہے اور وہ دیوانی دشمن سمجھ رہی ہے اسے۔ میرا تو دل ہول رہا ہے بیٹا، رات دن اسی کی خیر مانگتی رہتی ہوں اپنے رب سے۔ ماں جی آپ کی دعاؤں کی تو ہمیں بہت ضرورت رہتی ہے، ہر گھڑی دعائیں ضرور کرتی رہیں آپ ہمارے لیے۔ وہ تو پتر میں کرتی ہی رہتی ہوں، پر تم دونوں کی تقدیر میں یوں لگتا ہے سکھ چین لکھا ہی نہیں گیا، اپنے گھر کی چھت تو تمہیں اچھی لگتی ہی نہیں ہے، جب تجھے یہاں رہنا ہی نہیں تھا تو یقیناً تو نے اتنا بڑا محل جیسا مکان خرید کیوں لیا تھا؟ اتنی ڈھیر ساری آسائشیں یہاں جمع کر دی ہیں تو نے، اور خود پتہ نہیں کہاں جا بیٹھا ہے، واپس آنے کا نام ہی نہیں لیتا ہے۔ ماں جی ایسی باتیں نہ کیا کریں، اس مکان میں آپ تو بیٹھی ہیں نا اور ان ساری آسائشوں سے بہرہ ہو رہی ہیں میری، کتنی بڑی ضرورت پوری کر رہا ہے یہ مکان، یہ مقصد نہیں ہے کیا؟ میری ماں جی اس مکان میں ہیں، یہ کیا کم ہے؟ وہ تو ٹھیک ہے بیٹا، لیکن تم بھی اگر یہاں رہتا میرے ساتھ، میری آنکھوں کے سامنے وہ نصیبوں کی ماری آسیہ بھی تو ہوتی تو میں سکون سے مر سکتی اس عمر میں بیٹا۔ ماں کی یہی ایک آرزو تو ہوتی ہے جب دم نکلے تو اس کی اولاد خوش و خرم اس کے سامنے موجود ہو، اپنے جگر کے ٹکڑے ماں کی آنکھوں کے سامنے نہ ہوں تو اس کا دم بھی آسانی سے نہیں نکلتا پتر۔ رب آپ کا نگہبان ہو اور آپ کو ہمارے لیے دعائیں کرنے کے لیے سلامت رکھے، یہ مرنے ورنے کی باتیں نہ کریں۔ ماں جی کیا اتنی ہی بیزار ہو چکی ہیں آپ ہم سے کہ اب اپنا سایہ بھی ہمارے سروں سے اٹھا لینا چاہتی ہیں، اپنی دعاؤں سے محروم کرنا چاہتی ہیں؟